اس سے ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ان کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر بڑا خوش ہے۔ کسی کے پاس مال اور اولاد کی زیادتی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 84 نمبر آیہ مبارکہ ہے، 11واں رکوع ہے سورہ توبہ کا 10واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت بلند شانیں اور مقام عطا فرمائے ہیں، ان میں سے آپ کی ایک شان رحمت للعالمین بھی ہے، اور یہ شان پورے جوبن پر آپ کی طبیعت میں اور آپ کے سفر و حضر میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ہمیشہ آپ نے اپنے اوپر تکلیف بھی برداشت کر لی، پتھر بھی سہ لیے، لوگوں کے تانے بھی برداشت کیے، لیکن لوگوں کے لیے ہمیشہ دعائے خیر ہی کرتے رہے اور خیر کا ہی پیغام دیتے رہے۔ منافقین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات میں کہ انہوں نے کیسے حضور کے ساتھ بیٹھ کر، حضور کی مجلس میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، منافقت کرتے رہے اور اوپر سے حضور کے ساتھ رہے اور اندر سے کافروں کے ساتھ ملے رہے، لیکن پھر بھی میرے آقا ان کے ایمان کی ہی تمنا کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق جو منافقین کا سربراہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تو اس وقت اس کو مدینے والے اپنا سردار بنانے کا پروگرام بنا رہے تھے اور اس کی باقاعدہ تاج پوشی ہونے والی تھی۔ تو جب حضور تشریف لائے تو اب ساری توجہ کا مرکز حضور ہو گئے، اب ساری محبتوں کا قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور حضور کو سب نے اپنا سربراہ بنا لیا۔ اس کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی، تو بننا تو میں نے تھا اور یہ آ گئے، تو اب انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہمارے قبیلوں کے لوگ ہیں وہ سب حضور کے غلام ہو گئے ہیں، اور اگر میں مخالفت کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت بھی کر لی، کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن اندر سے مخالف رہا، اور جب بھی کوئی موقع ملتا حضور کو پریشان کرنے کا تو یہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو غزوہ احد کے موقع پر 300 لوگ اس نے اپنے علیحدہ کر لیے تھے کہ میری بات نہیں مانے گی، میری رائے پر عمل نہیں ہوا، اس لیے ہم جنگ میں حصہ نہیں لے رہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مقامات پر۔ تو اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ صحیح مسلمان، پکا حضور کا غلام تھا، اور کئی مرتبہ اپنے والد کے بھی سامنے ہو جاتا تھا اور سمجھاتا تھا۔ ہوا یہ کہ اس کا والد یہی عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا یہ فوت ہو گیا، تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنا کہ کفن کے لیے اپنا کرتا مجھے عطا فرمائے، اور ان سے گزارش کرنا کہ وہ میری نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ فوت ہو گیا، حضور کی خدمت میں عبداللہ حاضر ہوا، اس کا بیٹا، تو آ کے عرض کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم جنازہ پڑھنے آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھیں، یہ آپ کو ہمیشہ تنگ کرتا رہا، اور مسلمان جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ منافقت سے کام لیتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک بھی عطا فرمائی اور فرمایا میں جنازہ بھی پڑھوں گا۔ علماء نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ لکھی ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو حضور علیہ السلام کے چچا عباس وہ کفار کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، اس وقت ان کو لباس کی ضرورت تھی اور ان کا قد بہت بلند تھا اور کسی کا لباس ان کو پورا نہیں آ رہا تھا، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی قمیض اور اپنا لباس دیا تھا ان کو پہنانے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس نے جو میرے چچا پر احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ دے دوں۔ دوسرا یہ کہ یہ تو
کفر کی اور منافقت کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی دوسرے جو اس کے ماننے والے اور اس کے پیروکار منافق ہیں، اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا میرے جنازہ پڑھنے سے، تو میں جنازہ پڑھوں، کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے حضور کو منع نہیں کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں جنازہ پڑھوں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، تو وہ جو منافقین اس کے پیروکار تھے اور اس کے دوست احباب تھے، انہوں نے دیکھا ہمیں تو ساری عمر منع کرتا رہا اور ہمیں ساری عمر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتا رہا، آخر میں کرتا بھی منگوا لیا اور جنازے کا بھی پیغام بھیج دیا، تو ابھی ہمارے پاس تو وقت ہے اور ہم ابھی سے صحیح ہو جائیں۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں جو اس کے ساتھ لوگ تھے، بہت بڑی تعداد، وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور سچے پھر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنی منافقت سے توبہ کر لی۔ تو یہاں منع فرما دیا گیا کہ محبوب اب آج کے بعد کبھی نہ تو نماز پڑھنی ہے، نہ کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور نہ ہی ان کی قبر پہ جا کے آپ نے کھڑے ہونا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ نماز مت پڑھیں عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک کی بھی، مِّنْهُمْ، ان میں سے یعنی ان منافقین میں سے کسی ایک کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ماتا جو فوت ہو گیا، ابدا کبھی بھی، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی آپ ان کی قبر پر جا کے کھڑے ہوں گے، یعنی قبر پر دعائے خیر کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور قبر پہ پاس جا کر اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھانا اور قبر پہ جا کے دعائے خیر کے لیے کھڑے ہونا، یہ بھی فائدہ بخش ہوتا ہے نا، لیکن ان کے بارے میں فرما دیا کہ محبوب نہیں، آپ نے ان کے قبر پہ بھی نہیں جانا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور ان کی موت بھی اسی حالت میں آئی کہ یہ نافرمان تھے، نافرمانی کی حالت میں موت آئی۔ ہاں، اگر ایمان کی ان کو موت نصیب ہوئی ہوتی، آخر پہ مومن ہو جاتے اور اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ہوتے، تو پھر نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے تھے اور ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت بھی کر سکتے تھے۔ اب نہیں، کیونکہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور ان کی اولاد، یعنی اگر کسی کے پاس مال کی زیادتی ہے، مال اس کے پاس زیادہ ہے، یا اولاد کی کثرت ہے، تو اس سے ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ان کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر بڑا خوش ہے۔ کسی کے پاس مال اور اولاد کی زیادتی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اللہ کی رضا کی دلیل تو ایمان ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، یعنی اللہ ارادہ فرماتا ہے، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اللہ ان کو دنیا میں ہی ان کے ساتھ عذاب دے، یعنی اولاد اور مال جو ہے یہ دنیا میں ہی ان کے لیے عذاب کا باعث بنا رہے۔ وتضحک انفسہم، اور ان کی روحیں اس حال میں نکلیں، وہم کافرون، کہ یہ کافر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے منافقت کی ہے، ان کی یعنی نبوت اور رسالت کو صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کیا، صحیح معنوں میں ایمان نہیں لے کے آئے، سو ان کی نماز جنازہ اور ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج سے منع کر دی گئیں، اور اب کسی بھی کافر کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی اور کسی بھی کافر کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنوا باللہ، اللہ کے ساتھ یعنی اللہ پر ایمان لے آؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، استأذنک اولو الطول، تو یہ جو خوشحال لوگ ہیں، یہ سوکھے لوگ، یہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، ان میں سے یعنی جن کے پاس کچھ مال و دولت کی فراوانی ہے، جو دنیاوی خوشحالی میں ہیں، وہ آپ سے آ کے اجازت مانگتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم تو یہاں جو مدینہ میں رہ گئے ہم ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی مدینہ میں جو رہنے والے ہیں ہمیں ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے، آپ جہاد پہ جائیے، ہم نہیں جانا چاہتے، ہمیں اجازت عطا فرما دیں، ہم یہاں رہیں گے، مدینہ کی حفاظت کریں گے، ہم سارے چلے گئے تو مدینہ کی کون حفاظت کرے گا، یہاں بھی ضرورت ہے، ہمیں یہاں رہنے دیجیے۔ ردو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو اوپر اوپر سے کہتے ہیں نا جی ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم یہاں دیکھ بھال کریں گے، یہ کریں گے، اصل میں یہ اس بات پر خوش ہیں
کہ ان یکونوا مع الخوالف، یہ پیچھے رہنے والی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اصل میں یہ ان کا طرز عمل خواتین جیسا طرز عمل ہے، جو کہتے ہیں کہ مشکل کے وقت جب ضرورت ہے اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ادھر خواتین کے ساتھ رہنے دیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ وَهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ نقصان کیا ہے اور نفع کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ منافقت، نفاق کی وجہ سے اب ان کو صحیح معنوں میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارا یہاں رہنا نقصان دہ ہے یا یہاں رہنا فائدہ مند ہے، حضور کے ساتھ جانا ہمارا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کو اگر کوئی جنگ میں نقصان ہوتا بڑے خوش ہوتے اور کہتے دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ نہ جاؤ، تو یہ اب نقصان ہو گیا، ہم اچھے نہیں رہے کہ ہم یہاں ہی رہ گئے، ہم گئے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار ناراضگی بھی فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ طرز عمل یہ قطعاً اللہ کو محبوب نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ہمیں جو سمجھایا گیا وہ یہ کہ جو منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں ہے اور ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت بھی نہیں ہے، کفر کی حالت میں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج چونکہ ہمیں منافقت کا تو علم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دل کے حالات سے آگاہ فرمایا تھا اور وہ جانتے تھے کہ دل میں ایمان کی کس کی کیفیت ہے اور کس کی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رکوع اور خشوع بھی جانتا ہوں۔ تو ان کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ظاہری طور پر دیکھیں گے، ظاہری طور پر جو ایمان والا ہے وہ مومن ہوگا، اس کا نماز جنازہ بھی ہم پڑھیں گے، ہم اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائے خیر بھی کریں گے، اور جو ظاہری طور پر ایمان والا نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، ہم اس کے لیے دعائے بخشش بھی نہیں کریں گے اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسرا ہمیں یہاں یہ بتایا گیا کہ اپنے مال و دولت کو توجہ میں نہ رکھیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو توجہ میں رکھیں، اور اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔